السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ السلام. عثمان. روز کی طرح ہم مختلف پیشہ کے ایکسپرٹ لوگ، تجربہ کار لوگ اپنے اس شو میں انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے تجربات سے کچھ سیکھا جا سکے. لیکن آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں اس وجہ سے کہ اس فیلڈ کی طرف، اسکول والی اسٹڈی کی طرف جب میں آیا تو جنہوں نے مجھے اس طرف ڈائریکشن دی لے کر ہے. اس سے پہلے میں وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، اور مزید وہ خود بھی آپ کو بتائیں گے. وہ گنے بیچنے والا بندہ، پھر اس نے انہی کی رہنمائی کی وجہ سے بی ایس میتھمیٹکس کمپلیٹ کی، اور پھر کراچی کی طرف اب آ گیا. مزید جو اسٹڈی کا سفر ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا، وہ جاری ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے میرے بنیادی استاد بھی ہیں، میرے پھر دوست بھی ہیں، محسن بھی ہیں. تو ان کا نام ہے معین اختر زہرا صاحب. تو سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو تھوڑا سا اپنا تعارف خود کرا دیں، جو آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے رزلٹ کے متعلق، اور جو جتنے سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. السلام علیکم عثمان بھائی. میرا نام ہے محمد معین اختر زہرا. میری کوالیفیکیشن ہے MS سی، یعنی کہ میری ماسٹر بایو ٹیکنالوجی میں ہے. MS سی بایو ٹیک ہوں. اور میرا ایکسپیرینس جو ہے نا، میں نے FSC کے بعد پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب ماسٹر کے بعد مجھے 6 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. میں بیولوجی کا ٹیچر ہوں، اور میں یہاں اپنے ایک سکول زہرا پبلک سکول کا پرنسپل بھی ہوں، اور سیکنڈ ٹائم دوسرے سکول عمر فاروق پبلک سکول میں بھی پڑھاتا ہوں. جو ہمارا رزلٹ ہے عمر فاروق پبلک سکول میں، جو اس سال ہمارا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، تو وہاں ایک بچی ہماری ٹاپر تھی، اس نے 1200 میں سے 1152 نمبر حاصل کیے تھے. اور جو GPS کا رزلٹ ہمارا تھا، وہ ہمارا پہلا سال تھا، ہم نے 1120 نمبر لڑکے سے حاصل کروائے ہیں. اور 9th میں جو اب ہمارا ٹاپر ہے، اس کے نمبر 520 ہے. ماشاء اللہ. سر اپنے رزلٹ کے متعلق بتائیں، آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے میکسیمم نمبر لیے ہیں؟ سر میرے پاس جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے 80+ نمبر ہیں میرے سبجیکٹ میں، بیولوجی میں. اور خصوصاً ہر کلاس میں 1 2 3 بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 100%، یعنی کہ 60 میں سے 60 نمبر حاصل کیے ہیں. سر یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس طریقے سے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ کے نا ایک آدھ نمبر جو ہے نا لیس ہو جاتا ہے، 2 5. تو آپ یہ کیسا آپ کا یہ تجربہ ہے کہ 2 3 سالوں سے نا اس طریقے سے آپ کا رزلٹ آ رہا ہے کہ 4 5 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے نمبر پورے ہوتے ہیں، یا جن کے کم ہوں تو میکسیمم 5 یا 6 نمبر ان کے کم ہوتے ہیں. کس طریقے سے آپ ان کی تیاری کرواتے ہیں؟ سر میں نا جب پڑھانے جاتا ہوں نا لیکچر، تو میری عادت ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. میں نے 2 3 یوٹیوبر سے نا پہلے لیکچر لے لیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ اس سے تو ایک تو لیکچر کی پریپریشن اچھی ہو جاتی ہے، اور بچوں کو جو کنسیپٹ ہیں وہ سب کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر اس کے بعد میں بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس ٹاپک میں کون کون سے MCQs ہیں، کون سا شارٹ کوشچن آئے گا، اور کون کون سا اس میں سے لانگ بننا ہے. یہ چیزیں ہیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بچے مارک کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی پریپریشن کرتے ہیں تو ان کے نمبر پورے آتے ہیں. جن بچوں کے میرے سبجیکٹ میں نمبر کٹ جاتے ہیں، ان کا مین پرابلم یہ آتا ہے، کبھی کبھی ان کے MCQs غلط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نمبر لیس ہو جاتے ہیں. بالکل سر، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ موسٹلی جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا بغیر پڑھے وہ کلاس میں چلے جاتے ہیں، یا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یوٹیوب کا چینل، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیتے ہیں لیکچر وغیرہ، جو ٹاپک آپ نے پڑھانا ہوتا ہے مختلف وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے مختلف طرح کے ڈائریکشن ہمیں ملتی ہے ایک ہی سبجیکٹ کی، کہ کس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ پڑھا سکیں باقیوں کا تجربہ دے کر. تو یہ آپ کی بہت اچھی کوالٹی ہے کہ آپ اس طریقے سے کر کے جاتے ہیں. باقی ٹیچرز کو بھی میں نصیحت کروں گا کہ وہ اس طرح کریں اگر آپ بچوں کو میکسیمم نمبر دلوانا چاہتے ہیں. اچھا معین صاحب،
اس کے بعد نا پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیونکہ فلڈ کی سچویشن وہاں پر کیا ہے، وہ 2-3 ویڈیوز بھی میں نے آپ کے دیکھی ہیں، وہ آپ دریا کے اوپر گئے ہوئے تھے، وہ پہلے آگاہ کریں، پھر اس کے بعد میں اپنے وہ پریویس آپ جب میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت کے اوپر پھر میں آؤں گا۔ تو یہاں پہ جو فلڈ کی کنڈیشن ہے وہ ابھی تو ہیوی ہے، کیونکہ فلڈ ادھر پہنچنا تھا پچھلے جمعہ، لیکن میرے خیال میں نا پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، یعنی کم کا مطلب اس کا پریشر زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی ابھی تک ہماری حدود تک نہیں پہنچا۔ لیکن صحیح فلڈ ہے، سیلاب لازمی آئے گا، کیونکہ آج بھی جمعہ والے دن جب انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے تو ہم نے مذاق سمجھا تھا کہ اس نے نہیں چھوڑا، اس نے مزید پیچھے سے کچھ پانی چھوڑ دیا ہے، اور جو سیلاب ہے وہ لازمی بنے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق تو 5,52,000 کیوسک پانی انڈیا نے ہیڈ مرالہ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو جو یہ پانی آیا ہوا ہے ابھی ملتان کی حدود میں آج کے دن ہی داخل ہوا ہے، جیسے ریور کا جو لیول ہے وہ ہر گھنٹے بعد اپ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور آپ کی پریپریشن کیا ہیں، جو وہ پرائیویٹ بند تھی اس کی کوئی سیٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، یا اگر پانی آ گیا تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ آ ہی جائے گا آپ کے گاؤں میں؟ مجھے صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اور کی آواز نہیں، دوبارہ رپیٹ کر دیں۔ جی جی، میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی تیاری کیا ہے، بند جو پرائیویٹ بند پہلے دی ہوئی تھی وہ ابھی صحیح کر لی ہے کیونکہ ٹوٹی ہوئی تھی، یا اس کو نہیں سیٹ کیا، اگر پانی آیا تو وہ ڈائریکٹ آ جائے گا مطلب ہمارے گاؤں میں؟ جی جی، میرے خیال میں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا بنا ہے۔ عوامی بند ایک سائڈ سے تو کمپلیٹ ہے، لیکن دوسری سائڈ سے نا عوامی بند ٹوٹا ہوا ہے۔ پانی اپنے سے فلو جی ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ معین صاحب کے پاس سگنل کا مسئلہ ہے کیونکہ دیہات میں ہے، تو اس وجہ سے آواز جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اب معین صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے۔ جی مجھے لگتا ہے سگنل کا مسئلہ ہے۔ اچھا معین صاحب ٹھیک ہے، آپ نے فلڈ کے متعلق بتا دیا، یہ آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلڈ جو ہے نا وہ نہ آئے، تو جو فلڈ کی زد میں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد کے لیے کرتے بھی رہیں۔ لوگ پہنچے۔ جی بالکل۔ جی میں اپنے اس پیچھے آپ کی جو میٹرک تھی، تقریباً 9th کلاس میں تھے یا آپ میٹرک میں تھے، جب میں اس ٹائم میری دکان تھی اور میں گنے وغیرہ جو ایک سائیکلی تھی وہ اس کے اوپر لے کے آتا تھا، مالٹے اور یہ، تو کیوں آپ نے مجھے اس طرف اسکول کی طرف آپ مجھے لے کر آئے کہ آپ نے مجھے کہا کہ بکس لے آؤ اور مجھے 1 کلاس آپ نے شروع کروا دی، وہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں آپ۔ کیونکہ شروع سے ہی میں اپنے آپ کی تعریف تو نہیں کرنا چاہتا، اس بارے میں کنسلٹ تھا کہ ہر بندہ کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اس وجہ سے میں نے دیکھا تھا تمہارے پاس ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، اور تمہارا بول چال اور رہن سہن بھی اچھا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اسٹڈی کی لائن پہ آ جائیں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ تو اس وقت آپ نے میری بات مان لی اور آپ اپنا بزنس چھوڑ کر ایجوکیشن کی طرف آ گئے، اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا، اب آپ نے اپنی ماسٹر کمپلیٹ کر لی ہے۔ میری ماشاء اللہ۔ تھوڑی سی ایفرٹ کی وجہ سے آپ کو نہ آپ کا لیول کہاں سے کہاں ہو گیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا معین صاحب، وہ کوئی اس طرح کی کوئی اور اسٹوڈنٹ جس کو آپ نے میرے بعد اس طریقے سے موٹیویٹ کیا ہو اور اس نے اسکولز میں آ گیا ہو اور اس نے اپنی جو تعلیم ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہو، کوئی اور بھی ہے اسٹوڈنٹ؟ آ، شاید میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے میں نے کہا ہو۔
کیونکہ صحیح اب حالات آپ نے دیکھے ہیں، حالات بڑے کرٹیکل ہیں، اور ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے نا، ہم خاص طور پر ہمارے پاکستان میں وہ ہر سال کی طرح لو ہوتا جا رہا ہے. تو لوگ ایجوکیشن سے اب دور ہوتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کو چھوڑ کر وہ بزنس یا کوئی ٹیکنیکل سکل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. موین صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ اب تعلیم کی طرف لوگ کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہر سال. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ تعلیم کی طرف نہیں جا رہے؟ میرے خیال ریزن یہ ہے، ایک تو روزگار کے مواقع ایجوکیشن میں نہیں ہے. ایکسپینسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک مڈل اسٹینڈرڈ جو لو گریڈ کی فیملی ہے، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانا. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے میں بچے کو کوئی ٹیکنیکل سکلز سیکھنے کو مل جائے، اور چند سال بعد وہ روزی کمانے کے لائق ہو جاتا ہے. مین پرابلم یہ ہے. اگر پاکستان میں اپرچونٹی آ جائیں ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کا رجحان دوبارہ ایجوکیشن کی طرف آ جائے. صحیح ہے. اور موین صاحب، اب آپ اب اپنے اب دیکھ لیں، جی بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر اپنے ماسٹر 2019 کی میری ماسٹر کمپلیٹ کر لی ہے، آپ کو 6 سال سے بچے یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ ہمارے سر کتنا کما رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لیبر ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، لیکن خاطر خواہ معاوضہ یہاں نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بچوں کا رجحان ہے وہ ٹیکنیکل سکل کی طرف زیادہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے موین صاحب، کیونکہ آپ دیہات میں آپ نے پڑھا بھی وہیں سے ہے، پھر پڑھا بھی وہیں رہے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے دیہات کے، تو ان میں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ان میں کمیاں کیا ہیں؟ دیہات کے بچوں کی اسٹرینتھ سکول کے لحاظ سے یا کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کی مطلب اسٹرینتھ، ان کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے جو آپ کو نظر آیا ہو کہ دیہات کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے لیکن کمزوریاں یہ ہیں؟ آواز نہیں آئی میرے پاس آپ کی. جی، میں نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے تو آپ نے جس علاقے سے پڑھا ہے پھر اسی علاقے میں پڑھا رہے ہیں، اور ہمارا ہے بھی بیکورڈ ایریا. تو یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں آپ کوالٹیز کیا دیکھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں اس چیز میں، اور ان میں کمیاں کیا ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں یا وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان میں؟ جی، میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے ایریاز ہیں، یہ تو ایک تو بیکورڈ ہیں، اور دوسرا یہاں پر سب ولیجرز ہیں. مین ریزن یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لیکن بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیرنٹس ان پر کنسرن نہیں کرتے. جو بچے خود ہیں، لیکن دوسرے بچے جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے لیکن ان کی کوئی کیئر وغیرہ نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوتے. ہمارے ایریا میں الحمدللہ ہر سال بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ بچوں میں ٹیلنٹ واقعی موجود ہے. صحیح. تو موین صاحب، آپ کیونکہ یہ ہمارا اب جو تعلیمی نظام ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب ناقص ہونے والا ہے یا ناقص ہو گیا ہے، جس وجہ سے اسٹوڈنٹ کا رجحان بھی اور ٹیچر بھی مایوس ہیں اس تعلیمی نظام سے؟ کیونکہ اب میں جو وہاں پڑھا رہا جی تھا کالج میں، تو وہیں پر بھی مجھے میرے اساتذہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے موجود ہیں، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی اسے ایز اے پروفیشنل نہ اپنانا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام جو چل رہا ہے اس میں کیا چیزیں تبدیل کی جائیں، کیا بہتری لائی جائے کہ یہ پھر اسی طرح جیسے پہلے اس کی مانگ تھی اس تعلیمی نظام کی یا تعلیم کی، تو وہ پھر دوبارہ سے وہ رجحان بڑھ جائے؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ بچوں میں اور پیرنٹس میں
نہ پیشنس ختم ہو چکا ہے. اگر ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو سزا دیتے ہیں تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں ٹیچرس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ٹیچر کسی کو اچھا معاوضہ مل بھی رہا ہے لیکن اس کو رسپیکٹ نہیں مل رہی. اگر رسپیکٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی نہیں ادارے میں پڑھاؤں یا کوئی کالج لیول تک. مین چیز ہے رسپیکٹ. پہلے جو ٹیچر پڑھاتے تھے ان کو رسپیکٹ ملتی تھی. اب ٹیچرز کو بچوں سے ڈرنا پڑتا ہے. کنڈیشن یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ بھی اس پروفیشن کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں مزدوری کر لوں یا کچھ اور چیز کر لوں. مین ریزن اسی کی یہی ہے کیونکہ پہلے جب ہم پڑھتے تھے ہمارے دور میں تو اگر ہمیں کبھی استاد ڈانٹ لیتے تھے یا کوئی مار لیتے تو ہم گھر کہتے تھے, گھر والے ہمیں ڈنڈا دکھاتے تھے کہ استاد نے صحیح کیا ہے. لیکن آج کل پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور الٹا ٹیچرز کو کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ان جو یہ جو ہو گئے والدین, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ آپ کو اس ٹائم جب آپ تھے تو آپ کو جب ڈانٹا جاتا یا ہمیں ڈانٹا جاتا تھا تو ہم گھر بتاتے تو گھر والے غصہ کرتے تھے. اب ایک تو یہ تبدیلی کیوں آئی یہ والدین میں, دوسرا جو والدین اس طریقے سے کرتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, اگر کوئی ٹیچر سزا پنشمنٹ کرتا بھی ہے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتا, وہ بچے کے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو بچوں کو بالکل سزا نہیں دیتے لیکن ان کا رزلٹ بھی کچھ نہیں آتا. خاطر خواہ کوئی رزلٹ نہیں ہے. اگر کوئی ٹیچر اسٹرکٹ ہے تو وہ بچوں کے معاملے میں اسٹرکٹ ہے, کسی کو کسی سے انار نہیں ہوتی. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اسٹرکٹلی ہینڈل کریں. آج کل دیکھ لیں بچوں کو کیا کنڈیشن ہے, بچہ مڈل پاس کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے والدین کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے, مجھے لیپ ٹاپ چاہیے. مجھے لگتا ہے دوبارہ جو سگنل کا ہے نا مسئلہ دیہات ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے وہاں پر سگنل کا ہمیشہ ایشو رہتا ہے. پوئن صاحب مجھے لگتا ہے بیٹھے بھی بہتر جگہ کے اوپر ہیں جہاں پر سگنل بہتر ہوتے ہیں باقی جگہوں کی نسبت, لیکن پھر بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ موئن صاحب سے دوبارہ بات ہو پائے, ان کے سگنل ریکور ہو جائیں تو اپنی بات وہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر پائیں. جی میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ ہمیں جوائن کریں اور ہم اپنی جو بات ہے نا وہ کمپلیٹ کریں. ان کے جو تجربات ہیں ان سے لازمی ہم سیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان اساتذہ کے متعلق بھی اور والدین کے متعلق بھی, کہ بالکل اب جو والدین ہیں وہ بالکل اجازت نہیں دیتے پنشمنٹ کی, الٹا ٹیچر کے ساتھ واقعی غصہ کرتے ہیں جس سے ٹیچر بھی مایوس ہیں اب. اور یہ جو ٹیچنگ والا فیلڈ ہے اس میں زیادہ اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن رسپیکٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے وہ ہو گئے ٹیچر حضرات وہ پڑھا رہے ہیں. اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر ٹیچنگ فیلڈ میں کون آنا چاہے گا, پھر چھوڑ دیں گے. جب ٹیچر نہیں ہوں گے تو پھر والدین جو ٹیچر کے ساتھ غصہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو کن کے پاس پڑھائیں گے. پھر یا تو پھر خود تعلیم حاصل کریں بغیر پنشمنٹ کے اور پھر خود پڑھانا شروع کر دیں, یا تو پھر وہ میں معین صاحب کو میسج کر رہا ہوں تو میسج میں ان کو کر دوں. میں کوشش کروں گا کہ معین صاحب ہمیں ری جوائن کریں لازمی, کیونکہ ہمارے انٹرویو کا جو منیمم ٹائم ہے وہ 25 منٹس ہیں. تو میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ معین صاحب
جی آ گئے ہیں معین صاحب. جی معین صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں کہ ان والدین کو جو آپ کہنا چاہ رہے تھے لازمی کہیں. سر بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جاتی رہتی ہے اور سگنلز کا جس کی وجہ میری بات جی بھی آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی اور آپ کی آواز بھی مجھے رک رک کے آ رہی ہے. صحیح صحیح. جی جی کوشش کریں کہ ہمارا اگر جو آپ کچھ ٹائم ہے کرتے ہیں تو وہ میں حاضر. مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے نا میں دوبارہ آپ سے پھر ٹائم لوں گا کبھی اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے جب آپ کسی اچھی جگہ کے اوپر ہوں گے جہاں پر سگنل ہو. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا منیمم ٹائم ہے نا انٹرویو کا وہ ابھی رہتے ہیں ہمارے 4 منٹ تو وہ 4 منٹ پورے ہو جائیں. مجھے بابا آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ سر مجھے لگتا ہے دوبارہ سگنل کا ایشو آ گیا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی معین صاحب نے 2-3 باتیں جو اہم کی ہیں. ایک تو جو ٹیچرز بغیر پڑھے بغیر تیاری کیے کلاس میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کلاس میں جب آپ جاتے ہیں تو 50-40 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ان کے فیوچر کی وہ ٹیچرز کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو ٹیچر کو لازمی چاہیے کہ وہ فل تیاری کے ساتھ جائے جیسے معین صاحب بتا رہے تھے. جی معین صاحب آپ کوئی اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں یا اپنی جرنی شیئر کرنا چاہیں کس طریقے سے آپ نے یہ ایم ایس سی جو کمپلیٹ کی ہے کن حالات میں کی ہے اور کیوں آپ نے یہ جو بایوٹیک کی فیلڈ چوز کیسے کی تھی آپ نے؟ ہمارے دور میں نا اتنا ہمیں نہیں بتاتے تھے کہ آپ نے کون سے فیلڈ کی سلیکشن کرنی ہے اور کون سے فیلڈ کی سلیکشن نہیں کرنی. ٹیچر ٹھیک ہے. گائیڈنس نہیں دیتے تھے. میں خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں. میں نے جو میٹرک ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول غازی پور سے کی تھی. اس وقت ہماری کلاس کی اسٹرینتھ 85-90 کے ابو تھی شاید. تو اس صحیح وقت کمپیوٹر کا جو کورس ہے وہ نیا نیا آیا ہوا تھا. سب بچے کمپیوٹر کی لیب کو دیکھ کر کمپیوٹر کی طرف چلے گئے تھے. لیکن میرا خیال تھا کہ مجھے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہیے تو میں نے بیولوجی کا کورس سلیکٹ کیا. میرے ساتھ 2 بچے اور بھی تھے. ہم 90 میں سے 3 بچے تھے جن کی بایو تھی باقی سب کی کمپیوٹر تھی. تو اس وقت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں بیولوجی کے ٹیچر کی ویکینسی خالی تھی تو اس وقت کوئی بھی بیولوجی نہیں پڑھاتا تھا. ہمیں صحیح جو ہمارے پرنسپل تھے انہوں نے ایک سائنس ٹیچر جو کہ مڈل کا تھا اسے الاٹ کر دیا تھا کہ آپ بایو کی ان کو گائیڈ لائن کرتے رہے. وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے اور میں خود پڑھتا تھا. وہ دوسرے میرے جو کلاس فیلو تھے وہ بھی پڑھتے تھے. 2 سال کے صحیح دوران ہمارے پاس اس وقت کوئی بیولوجی کا ٹیچر نہیں آیا. تو اسی طرح میں چلتا گیا جیسے کہتے ہیں سیدھی راہ لے لی. تو پھر ایف ایس سی میڈیکل کی. پھر میں نے بی ایس سی کی. اس میں زولوجی باٹنی اور کیمسٹری میرے سبجیکٹ تھے. بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے بی زیڈ یو میں اپلائی کیا تھا اور کسی یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کیا. تو میرا جو نام ہے وہ بایو ٹیکنالوجی میں آ گیا تھا. تو اس وجہ سے میں نے بایو ٹیکنالوجی کی تھی. صحیح ہے. مطلب آپ کو یہ پتہ تھا کہ بایو ٹیکنالوجی آپ کر جو رہے ہیں کس کس فیلڈ میں آگے آپ جا سکتے ہیں. نہیں میں نے اس کی انفارمیشن کوئی نہیں لی تھی. میرا یہ میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں ماسٹر کر لیتا ہوں تو میں ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ سکتا ہوں. اسی لیے ہی میں نے اس کا سلیکشن کیا تھا. باقی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ مجھے ٹیچنگ کرنے کا بہت بڑا شوق ہے نا. شوق کی وجہ سے میں نے ماسٹر کمپلیٹ کیا تھا کہ میں ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جاؤں گا. صحیح. مطلب پھر آپ کیونکہ اب بہت زیادہ عرصہ ہو گیا تو آپ نے
یہ ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی حاصل کر لیا تو آپ آگے سوچ کیوں نہیں کرتے، کالج کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی ڈگری کا کوئی مسئلہ ہے یا؟ جی بالکل یہی مسئلہ ہے، بایو ٹیکنالوجی کی ڈگری ہے نا وہ ٹیچنگ کے میٹیریل میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یا تو زالوجی یا باٹنی کا بندہ بیالوجی کو پڑھا سکتا ہے، بایو ٹیکنالوجی والا نہیں پڑھا سکتا. اس وجہ سے میں ادھر ولیج میں ہی پڑھاتا ہوں. اور جو دوسری بات ہے وہ میرے ایک بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ رہو، ادھر ٹائم سپینڈ کرو، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وجہ سے میں یہیں پڑھا رہا ہوں. کافی عرصہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے. ایک مستقل پرماننٹ جیسے کہتے ہیں بندہ ان کو اویلیبل ہے اور میں یہاں ہی پڑھاتا ہوں. صحیح ہے مجھے صاحب، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں ٹیچرز کی، میکسیمم کوئی ہوگی تو 15,000 ہوگی. تو یہ جو وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ پھر کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں اپنی اس تنخواہ کے اوپر؟ جو پرائیویٹ ٹیچر لیبر ہے نا، میرے خیال میں پورے پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، پنجاب میں موسٹلی ان کی تنخواہیں اتنی ہیں، یعنی کہ آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے، ان کی تنخواہیں جو میٹرک پاس بندہ ہے اس کو 8,000 پر رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ان کا چوکا چھکا لگتا ہے اتنے پہ ہی ٹیچر کو اویل کر لیتے ہیں. اور جو ٹیچر ادھر پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے 2-3 مہینے یہاں رکنا ہے، اس کے بعد آگے چلا جانا ہے. یہاں پہ کوئی پرماننٹ ٹیچر نہیں آتا. پرائیویٹ ٹیچرز کا میں ٹیچر بدلتے رہتے ہیں اور یہ ایسے سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے. اگر کسی نے اس کو اپنا پروفیشن مان کر کھڑے رہنا ہے تو اس نے اپنے ساتھ زیادتی کرنی ہے. صحیح، مطلب جو آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی ایم ایس سی کر رہے ہیں یا بی ایس کے لاسٹ ایئر میں ہیں، تو وہ ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئیں یا نہ آئیں؟ تو آئیں تو پھر کیا کچھ بن کر آئیں؟ جی اگر کوئی بندہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو ایک تو یہ بات ہے اس میں ابیلٹی ہونی چاہیے. جب بندے میں ابیلٹی ہوگی تو وہ اپنی مرضی کی پہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. جس بندے میں ابیلٹی ہی نہیں ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ ابیلٹی ماسٹ ہونی چاہیے. ابیلٹی کے بعد وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائے گا تو وہ اپنی ڈیمانڈ کے پیسے لے سکتا ہے. جی سر، آپ لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو لازمی کریں. ناظرین کو کس بارے میں نصیحت کرنی ہے آپ مجھے بتا دیں. کوئی نصیحت آپ کرنا چاہیں، اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیں، ٹیچر کو کرنا چاہیں، کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی بندے کو کرنا چاہیں تو آپ کوئی نصیحت، جیسے کلاس میں میرا بعض اوقات ٹیچر کر دیتے ہیں. میرا میسج اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہنا ہی ہے تو محنت کریں. محنت سے ہی کامیابی ممکن ہے. اگر کسی بندے نے صرف پاس کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے ایجوکیشن میں انٹر ہونا ہے تو اس کو میں کہوں گا کہ ایجوکیشن سے وہ ہٹ جائے، اس سے پیچھے ہٹ جائے اور کوئی اور پروفیشن جس میں اس کا دل لگتا ہے اسی پروفیشن میں ہی چلا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے ایجوکیشن سے ہی دولت کمانی ہے، کیونکہ اگر ایجوکیشن میں وہ جانا چاہتے ہیں تو محنت کریں. بعد میں اگر ان کو موسٹلی بچے جو ہے نا 80% اسٹوڈنٹس ایف ایس سی میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. اس سے اچھا ہے وہ میٹرک کرنے کے بعد کوئی ٹیکنیکل سکلز کی جانب چلے جائیں. جیسے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو وہ کمپیوٹر کے شارٹ کورسز کر لیں یا کوئی ڈپلومے وغیرہ کر کے اپنا ذریعہ معاش کمائیں. ٹھیک ہے معین صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے معین صاحب. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہی کی وہ ایک تھوڑی سی ڈائریکشن تھی، انہوں نے تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کی تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر پہنچا دیا. بی ایس میری کمپلیٹ ہو گئی، گریجویشن ہو گئی اور مزید جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ جاری ہے. شاید میں نہ معین صاحب ذریعہ بنتے تو شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی ذریعہ بنا دیتا، لیکن یہ ہے کہ اگر نہ بنتے یہ تو یہی ہے کہ میں کوئی کسی دکان کے اوپر بیٹھا ہوتا یا کوئی چیز، بس ایسے نہ میرے پاس علم ہوتا، شاید پیسہ ہوتا لیکن علم بالکل نہ ہوتا، شعور نہ ہوتا. ہاں، کچھ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کا مجھے نہ پتہ ہوتا. تو معین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس چیز کے لیے بھی، آپ میرے محسن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو اولاد درینہ بھی عطا آمین فرمائے. آمین.
میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور نئے مہمان کے ساتھ جو ہے نا میں اپنے اگلے جو پوڈ کاسٹ ہوگی اس میں آؤں گا. تو جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.